السلام علیکم ناظرین، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ہیلتھ سیگمنٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا۔ ناظرین، آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر زارا کرن، ایم فل فزیولوجی میں کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی میڈیسن میں ایم سی پی ایس کر رہی ہیں۔ تو آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اس کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا پروگرام کے لیے۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ اچھا، جیسے کہ پاکستان کے اندر دیکھا جائے بہت سارے لوگ معدے کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر پاکستانی، ہر دوسرا پاکستانی معدے کی بیماری کا شکار ہے، اور دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں 80% لوگ جو ہے معدے کی بیماریوں کے شکار رہتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو طبی شعبہ کو کس حد تک کام کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ بارہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہمارا لائف سٹائل ہے، سب سے پہلے بیسیکلی تمام بیماریوں کی جڑ وہی ہے۔ ہم پاکستانی لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، تمام ہر قسم کی غذا ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، وہ چیز وہاں پہ کیسے بنی ہے، کون سے اس میں ہائیجینک سٹینڈرڈز کا انہوں نے خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ مثلاً گھر میں پھل لے کر آتے ہیں تو کئی دفعہ کیا کرتے ہیں کہ بغیر دھوئی ہم پھل کھا لیتے ہیں۔ ایک سب سے چھوٹی سی بات ہے کہ انڈے آتے ہیں، تقریباً ہر ایک کے گھر میں ہی انڈے آتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈا جو آتا ہے ایک آپ تک، وہ اس کے اوپر اتنا کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس انڈے کو اسی طرح سے توڑتے ہیں اور کھانے میں بنا لیتے ہیں۔ کچن میں اکثر خواتین بس ڈائریکٹلی کیا، اور تو اس کی وجہ سے آپ کو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جو انڈا ہے، اٹ از ون آف دا مین سورس آپ کے ملک میں ٹائیفائڈ کی جو بیماری ہے اس کے پھیلنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ٹائیفائڈ کے جو جرمز ہیں ان میں سے آتے ہیں اس طرح سے، گندے انڈوں میں سے جو باہر ان کے گند مند لگا ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اٹ از ریئلی ریکمینڈیڈ کہ آپ انڈا جیسے ہی آئیں ان کو آپ واش کریں اور ان کا استعمال کریں۔ تو نٹ شیل میں اگر میں بات کروں تو یہ کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں، جب تک کھانے کے اوپر تری نہ ہو، جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، ہمیں وہ کھانا اچھا نہیں لگتا، بلکہ اور کچھ نہ ہو تو ایکسٹرا ڈلوا کے کھائی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ہم اپنے معدے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو کہ آپ کے ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں معدے کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ مرچ مسالے والے کھانے، مرغن غذائیں، سبزیوں سے دور ہونا، سبزی نہیں کھا رہے ہیں۔ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ تو کھاتی نہیں ہے سبزی بالکل بھی۔ پاکستانیوں اسپیشلی اگر بات کریں لاہوریوں کی تو وہ کھابے کھانے کے بڑے اور شوقین ہوتے یہی ہیں۔ کھابے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل ایمرجنسیز میں یا کلینکس میں ڈاکٹرز کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ پیٹ میں گیس ہو گئی ہے، تیزابیت ہو گئی ہے، سینہ جل رہا ہے، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں الٹیمیٹلی کیا کرتی ہیں کہ آپ کی معدے کی اور بیماریوں کی جڑ بنتی ہیں، جیسے آپ کے السر کا پیدا ہونا، گیسٹرائٹس کا ہونا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کھانا پینا جو باہر سے کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہائیجینک سٹینڈرڈز کیا ہیں، تو اور بہت سی بیماریاں آج کل بہت کامن ہے، جس طرح گیسٹرو ہے، گیسٹرو بہت پھیلا ہوا ہے، پھر یرکان ہے، ہیپاٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں انہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی گیس اور جلن، تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ مشروبات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں، اکثر کھانے کے بعد بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنی ہارمفل ہے؟ بہت زیادہ ہارمفل ہے۔ جتنی بھی آپ کی سوڈا ڈرنکس ہیں یہ کبھی بھی ایڈوائز نہیں کی جاتی ہیں کہ آپ انہیں لیں۔ یہ تو آپ کے لیے ایک جسم میں کینسر کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے معدے کی بیماریاں بلکہ اور بھی بہت سی بیماریاں لائک ہارٹ ڈیزیزز ہیں، آپ کی بلڈ پریشر کے اندر اس کا بہت رول ہے، دل کی بیماریوں کا ایک وجہ بنتی ہے یہ۔ تو یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور ہمارے تو عام طور پہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ معدے میں گیس ہو رہی ہے تو ڈرنک کے اندر لیمو نچوڑو اور پیو، تو وہ جو ایک آلریڈی آپ گیشیس ڈرنک لے رہے ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنک لے رہے ہیں، اس نے اندر جا کے اور نقصان پہنچانا ہے آپ کو۔ تو یہ سب چیزیں بہت نقصان دہ ہے۔ اس کی بیسک بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کی کمی ہے۔ ہر کوئی اپنے گھریلو ٹوٹکے استعمال کر رہا ہے، خود ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہے، تو پراپر انفارمیشن نہیں ہے، تو وہ پھر سم ٹائمز ہمیں اور نقصان دیتی ہیں وہ چیزیں۔ اس میں اسکریننگ کس حد تک بہت ضروری ہے کہ کب اسکریننگ کروانی چاہیے؟ اکثر لوگ معدے کی جب شکایات کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ اس کی علامات پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ معدے کی آپ کو کیا علامات ہیں۔ جب آپ کو علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہیں، نارملی تو ہم میں سے ہر کوئی بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، شاید آپ بیٹھے ہوئے، میں بیٹھی ہوں، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اسٹمک ایشو اس وقت چل رہا ہوگا۔ تو وہ جب آپ کے پاس آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات تھوڑی حد سے آگے نکل گئی ہے، تو وہ پھر تب آپ کی اس کے مطابق ڈائگنوزر اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ کو اس کے اکارڈنگلی وہ ٹیسٹ رن کریں گے آپ کے۔ اگر جب لگے کہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے آپ کا مرض، تو پھر اسپیسیفکلی مثلا اگر یرکان کی شکایت ہے تو پھر ہم یرکان کے ٹیسٹ اس سے ریلیٹڈ کرائیں گے کہ جگر کام کر رہا ہے آپ کا کہ صحیح نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے اور مسئلہ اگر پھر بھی بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر ہم دوسرے ٹیسٹوں کی طرف جاتے ہیں، جس میں آپ نے انڈوسکوپی کا نام سنا ہوا ہوگا، وہ کروایا جاتا ہے، اسٹول کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری کتنی شدت اختیار کر چکی ہے آپ کے۔ معدے کی کرونک ڈیزیز جس کو گرڈ عام عموماً زبان میں معدے کینسر کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔
تو اس سے کیسے بچاؤ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا پڑے گا. آپ کو ورزش کرنی پڑے گی, آپ کو واک کرنی پڑے گی, آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی پڑے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ بھوک رکھ کر کھانا کھایا جائے. اس کا ایک خاص مقصد ہے, کوئی چیز بھی اسلام میں حکمت سے خالی نہیں ہے, ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک حکمت, ایک مصلحت ہوتی ہے. تو بھوک رکھ کے کھانا کھانے کا بھی اسی لیے حکم کیا گیا کہ اوور ایٹنگ نہ کی جائے. اوور ایٹنگ سے بھی مزید مسئلے ہوتے ہیں. مرچوں والے کھانے, اسپائسی فوڈز یہ بند کر دیے جائیں, جنک فوڈز یہ بند کر دیں آپ, تلی ہوئی تیزابیت والی چیزیں ان کا استعمال کم کریں. خاص طور پہ آج کل ہمارے ملک کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا میں برائلر چکن جس طرح بہت زیادہ ہوا ہے, اس کا استعمال کم کر کے دیسی چیزوں کی طرف آئیں, دیسی سبزیوں کی طرف آئیں. آپ نے جو بھی کھانا بنانا ہے, جس طرح کا بھی بنانا ہے, تو اس کو آپ گھر میں بنائیں, بہتر یہ ہے. اور بازار میں بھی اگر آپ جا رہے ہیں کھانے کے لیے تو کوشش کریں کہ ان کے سٹینڈرڈز کا خیال رکھیں. اچھا مس یہ بھی بتائیے گا, اسٹیرائڈ کا معدے کی بیماریوں کے حوالے سے کتنا؟ دیکھیے اسٹیرائڈ کا ایکسیسو یوز تو آپ کے معدے کو بہت اثر انداز کرتا ہے. اس سے السرز کی بیماری جو ہے, معدے کا السر آپ نے سنا ہوگا, بہت زیادہ اس سے پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جا کے ڈائریکٹلی آپ کے معدے کو, آپ کی بڑی آنت, چھوٹی آنت, ان کو متاثر کرتے ہیں اسٹیرائڈز. تو ان کا نقصان بہت زیادہ ہے. اسٹیرائڈز یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اسٹیرائڈز لے رہے ہیں. ہماری تو آج کل بہت سی غذائیں ایسی آ رہی ہیں کہ جن کو آپ تک پہنچانے میں, مثلاً فصلیں اگانے میں بھی اسٹیرائڈز کا استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد پھل پکانے میں اسٹیرائڈز کا استعمال کر رہے ہیں. مرغیاں جو برائلر ہیں ان کو جلدی بڑا کرنے میں, تو وہ ان کے جسم کا اس چیز کا حصہ بن چکی نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ کو خود آپ اسی وجہ سے اب ٹرینڈ نکلا ہے آرگینک چیزیں یوز کرنے کا. تو وہ ان تمام کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں. سبزیاں ہیں اس میں, باقی کی دالیں ہیں اور چیزیں جو کہ آرگینک طریقے سے پیدا کی جا رہی ہیں. پاکستان کے ایسے علاقے جہاں پہ صاف پانی میسر نہیں ہے, وہاں لوگ یہ معدے کی بیماریوں کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ صاف پانی اگر میسر نہیں ہے تو گھر میں ابالا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ فلٹر آپ کے پاس ہو. ابالنے کا طریقہ ہے آپ اچھے سے ابالیں. اس کے بعد ململ کا کپڑا ہر گھر میں ہوتا ہے, گاؤں میں, ایسے علاقے دیہات میں ململ کے کپڑے کے اندر اس کو چھانے ٹھنڈا کرنے کے بعد. تو یہ بھی آپ کے لیے فلٹر سب سے بیسٹ فلٹر ہے, جو کہ پہلے زمانے میں جب یہ نہیں ہوتی تھی جدید آپ کے پاس ٹیکنیکس وغیرہ, تو اسی طرح سے لوگ کرتے تھے. ابال کے پانی استعمال کریں, جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو دھو کر استعمال کریں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں احتیاطی تدابیر ہیں جن کا آپ خیال کریں گے تو آپ معدے کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ ٹریٹمنٹ اس کے اکارڈنگلی ہے. شروع میں تو جس طرح میں بار بار فوکس کر رہی ہوں, ایمفسائز کر رہی ہوں کہ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں, اپنے طور طریقوں کو بہتر کریں, ہائیجین کا خیال رکھیں. جو بھی پھل سبزی آ رہی ہے اس کو دھو کے استعمال کریں. ہاں ایک اور بہت بڑی بات, آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح زمانہ بھی ورکنگ ویمن کا زیادہ ہوتا جا رہا ہے, وہ کیا کرتی ہیں ڈھیر سارا کھانا بنا کے فریز کر لیا اور بار بار نکالا اور گرم کیا. یہ جو بار بار نکالنے اور گرم کرنا ہے یہ بھی ایک معدے کی بیماریوں کا بہت بڑا سبب ہے, کیونکہ اس کے اندر بیکٹیریاز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک سے دوسری دفعہ آپ کھانا گرم کریں تو اس کے بعد وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتے. ایگزیکٹلی. اور ہم اتنا پکا لیتے ہیں کھانے کو کہ اس کے سارے منرلز اور جتنی نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ تو سب ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں ہم. تو ان سب چیزوں سے بچیں. اور پھر اگر آپ کی بیماری بہت اللہ نہ کرے کہ شدت اختیار کر گئی ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس بیماری کے اندر یہ ٹریٹمنٹ دینی ہے. وہ پھر ہر بیماری کے اکارڈنگلی ویری کر رہی ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ پاکستان کا ہر دوسرا فرد جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے, تو گھروں میں اس طرح کی کیا حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے, کیا پریکاشنز؟ سب سے پہلی بات کہ پانی ابال کر پئیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ تمام چیزوں کو دھو کر استعمال کریں اچھے سے. سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. جب کھانا کھانے لگیں, کھانا پکانے لگیں, ہاتھ خود سے بہت زیادہ دھوئیں. زمین پہ کوئی چیز گر گئی ہے اس کو بھی اٹھا کر یہ نہیں کہ بس صاف کیا اور کھا لیا, اس کو اچھے سے پراپرلی دھوئیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں. آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ جو کہ پیٹ کی بیماری کا شکار ہے, مثلا جس کو ڈائریا سٹارٹ ہوا ہوا ہے, موشنز ہوئے ہوئے ہیں, وامٹنگ, کوشش کریں کہ اس کا انٹریکشن آپ کے باقی کے کھانے والی چیزوں سے ذرا کم ہو. مثلا وہی چیزیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے آپ تھوڑا سا اس کو آئسولیٹ کر دیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ آپ باقی کے لوگوں کو ان سے بچا سکتے ہیں. بیکاز کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمس ان کے جرمز دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی والی چیزوں کو پراپرلی پھر آپ ڈس انفیکٹ کریں, گرم پانی سے دھوئیں چیزوں کو. تو یہ سب چیزیں, مرچ مسالوں کا استعمال کم کر دیں, نمک کا استعمال کم کریں, چکنائی کم کر دیں, آئل کا استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کریں. ٹھیک ہے. اور
یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں, مشروبات ہیں, ان کا استعمال کم کریں اور اس کو ریپلیس کریں ود دا نیچرل فروٹ جوسز, سبزیوں کا جوس, فروٹ کا جوس, ان کو مکس کر کے اس کی سیلڈ کا استعمال کریں. لیکن یہاں پہ ٹرینڈ کچھ اور ہے, کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کولڈ ڈرنک پیش کی جاتی ہے. وہ کولڈ ڈرنک ایک ہمارے سوسائٹی میں ایک لائک اس کو ایک اسٹینڈ وہ سمجھا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایک اسٹینڈرڈ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مہمان کی آپ نے اسی سے خاطرداری کرنی ہے. حالانکہ اس کی جگہ اگر آپ اس کو تازہ پھل کا جوس, ملک شیک, شربت پلائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. اچھا, عموماً یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ینگ جو جنریشن ہے جس میں بچے اور بچیاں کالج گوئنگ, اسکول گوئنگ بچے, وہ بھی معدے کی بیماریوں کے شکار ہیں. وہ اسی لیے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب بچے ہوتے تھے, میں تو شاید میری فرینڈس میرا مذاق بھی اڑاتی ہوں کہ میں بڑی بھی ہو گئی تھی کالج لائف میں بھی, تو میری ماما مجھے لنچ بنا کے دیتی تھی کہ میں نے گھر کا بنا ہوا کھانا کھانا ہے. بٹ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کل کی ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, کچھ بچے لائک نہیں کرتے ہیں, وہ گھر کا بنا ہوا کھانا نہیں لے کے جاتے, لنچ نہیں لے کے جاتے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اسکولز میں جائیں گے, کالجز میں جائیں گے تو جنک فوڈ لیں گے. گول گپے بھی بچے, گول گپے, آپ کو کیا پتا کہ گول گپے کے کھٹے میں اس نے کیا کیا ملایا ہے, یا کون سے پانی سے اس نے گول گپے کا کھٹا بنا دیا ہے, یا وہ جو بندہ آپ کو سرو کر رہا ہے آپ اس کی ہائیجینک کنڈیشنز کو کیا کر رہے ہیں, اسی سے وہ اپنا پسینہ صاف کر رہا ہے, اسی سے وہ سب کچھ کر رہا ہے. تو بڑے شوق سے کھا بڑے شوق سے, جتنی گندی چیز ہوتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے ہمارے لوگوں کو. ڈلٹو اور وہ اس کا والا ایسے ہی ہے سب, بالکل. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. بہت شکریہ مس, آپ نے ٹائم دیا. کچھ جاتے ہوئے کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ جاتے ہوئے میں آپ کو یہی میسج دوں گی کہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو اپنائیں تاکہ آپ ایک خوشگوار اور ایک ہیلدی زندگی گزار سکیں. جی ناظرین, آج کا جو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, اپنے میزبان ڈاکٹر ماڈا کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.